بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الفاظ پر میں زور دوں گا۔ ہم کیوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دین کو سیکھو جیسے اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، کیونکہ انہوں نے الفاظ رسول اللہ سے سیکھے، معانی رسول اللہ سے سیکھے۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ اگر انہوں نے 10 آیات لی ہے پیارے نبی سے، ان کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہے، تو اس پر عمل کیا اور اس کے بعد پھر اگلا سبق لیا۔ یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بنا لیے اپنی بدعات کو چھپانے کے لیے۔ آپ عید میلاد النبی پر یہ آواز لگا رہے ہو کہ یہ عید اتنی پیاری عید ہے کہ آپ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس دن پیارے نبی فوت ہوئے تھے اس دن جتنا ابلیس خوش ہوا تھا کوئی اور خوش؟ ارے اس دن تو فاطمہ روئی تھی، اس دن تو عائشہ روئی تھی، اس دن تو عمر روئے تھے، اس دن تو ابو بکر کے آنسو نکلے تھے، اس دن تو بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، اس دن تو بلال نے اذان دینے سے انکار کیا تھا، اس دن تو حسن حسین نانا نانا کہہ رہے تھے۔ مالک حکم دے رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے وہ محمدی دین پر ہے، جو مردوں کی طرف بلائے، جو قبروں کی طرف بلائے، جو پتھروں کی طرف بلائے، جو مورتیوں کی طرف بلائے، وہ محمد کریم کے دین پہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ فہم سلف وہ کنجی ہے جس کے ذریعے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کو سیکھا، الفاظ قرآن کو سیکھا، مفہوم قرآن کو سیکھا، ان معانی پہ عمل کیا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اپنے شاگرد و تابعین اور تبع تابعین تک یہ علم ہوتا وہ ہمارے تک پہنچا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم یہ امت کے لیے منہج ہے، یہ امت کے لیے راستہ ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اہل سنت کے منہج پر صحابہ کے فہم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا، اس کے لیے ہمارے پاس تھرمامیٹر چیک کرنے کے لیے کسوٹی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والی وہ پاک باز ہستیاں ہیں، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا۔ جو لوگ فہم صحابہ کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ فہم صحابہ کو اپنے لیے دلیل نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو کیسے سیکھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت میں وہ لوگ
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اسلام کے اندر فتنوں کا ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ فرقہ پرستی کا فتنہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ ایک دوسرے گروہ سے بچانے کے لیے لوگوں نے اعلان لگائے ہوئے ہیں، تم ان کی نہ سننا، تم ان کی نہ سننا، کوئی کہتا وہابیوں کی نہ سننا، کوئی کہتا ان کی نہ سننا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے اپنے گروپ سٹرونگ رہے، اپنی جماعتیں مضبوط رہیں، اپنے گروہ طاقتور رہیں، اور چندہ اور دکانداری اور کھانا اور پینا اور ڈھونگ اور مولویوں کا کام چلتا رہے۔ اس فرقہ پرستی کے بت کو توڑنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے امت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام کو ویسے سیکھو جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ کسوٹی چھوڑ دی جائے تو اللہ کی قسم اسلام پہ وہ چھریاں چلتی ہیں جو آج چل رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک ڈسکو مفتی صاحب ہیں، عامر لیاقت ان کا نام ہے، کہلاتے اپنے آپ میں وہ بھی عالم اور اسکالر ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کیفیت، ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ اسلام کے نام پہ ایک داغ اور دھبا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ رافضی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو بدنام کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ سنی نہیں ہے، حقیقت میں وہ رافضی ہے، اور لباس اس نے سنیت کا اوڑھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو وہ گمراہ کر سکے۔ کسی کو دلیل چاہیے تو وہ مجھ سے دلیل کا سوال کر سکتا ہے۔ رافضیت کی ایک مجلس پڑھتا ہے عامر لیاقت، اور اس میں گالی دیتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہوئے، آپ کی وفات کا قصہ نقل کرتے ہوئے وہ تصویر کشی یہ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا وقت ہوا تو وہاں پر نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے۔ یہ صحابہ وہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، نبی کو چھوڑ گئے تھے۔ اور اس مجرم کے جملے آپ کو سنا دوں، وہ کہتا ہے کہ نبی کے دفن، غسل، کفن کے وقت وہ کہاں مر گئے جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی؟ تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رافضی ہے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن میں، آپ کے آخری لمحات میں، یہ صحابہ کی ذمہ داری، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی انہوں نے ادا نہیں کی، یہ تو درس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ میرے یہ معاملات میرے اہل بیت کے ذمے ہیں، اور اہل بیت یہ امور سر انجام دیں گے۔ یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا انٹرویو کرواتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے والی بے پرد بے حیا لڑکی اور پورا گروہ، پورا اجتماع، وہ پورا حال لڑکیوں سے بھرا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اسکالر ہیں، دل سے دل کا انٹرویو ہونا ہے، اور آپ یہ بتائیے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لینا، آج تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، سامنے بیٹھنے والا مولوی صاحب، اسکالر صاحب جو دین کے نام پر مشہور ہیں، وہ آئیں گے تو وہ اس دوپٹے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تم ننگے سر ہو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، دوپٹے کے مسئلے میں ٹینشن نہ لینا۔ تو یہ ڈسکو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے گلے میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پٹا ہو، اسے دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج مجھے میرے ٹیم ممبر نے کہا آج آپ کو دوپٹے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ آپ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو، اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا نامحرم مردوں سے پردہ، آئیے فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھ لیں اس کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پردہ فرض ہونے کے بعد نامحرم لوگوں کے سامنے آئیں؟ کیا یہ وعدہ لگائی کہ جس کے گلے میں نبی کی محبت کا پٹا ہو، اسلام کا پٹا ہو، اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غیرت کے وہ عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں
پیارے نبی دفن ہوئے علیہ السلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں جاتی ہے کہ میرے آقا ہیں۔ پھر دفن ہونے والے ابو بکر صدیق، کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی بغیر دوپٹے کے وہاں پر جاتی رہی کہ ایک تو میرے نبی، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے خامن، میرے شوہر کی قبر، دوسرے میرے بابا کی قبر۔ لیکن جب وہاں پر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ دفن ہوئے، مومنوں کی ماں کی شدت غیرت کی یہ کہ وہ دفن ہو گئے ہیں، قبر کے اندر، مٹی کے اندر دفن ہو گئے ہیں، کہا عمر کے دفن ہونے کے بعد میری حیا برداشت نہیں کرتی تھی کہ بغیر اوڑھنے کے وہاں پہ داخل ہو جاؤں۔ مومنوں کی ماں نے تو دوپٹے کا فہم یہ سیکھا کہ ان کی حیا کی شدت یہ تھی کہ دفن ہونے کے بعد بھی کہ ایک نامحرم کی قبر تو بن گئی، اگرچہ وہ فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، لیکن مومنوں کی ماں وہاں پر بغیر اوڑھنے کے داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ حیا باختہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر آواز لگاتا ہے کہ جس کے گلے میں اسلام کا دوپٹہ ہے اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جب سے لوگوں نے صحابہ کے فہم کو دین میں سے نکال کے پھینک دیا، اب ان کی عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، جو چاہے کرتے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، انہوں نے یہ فہم آپ سے نہیں سیکھا۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، انصار کی عورتوں سے بڑھ کر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جس رات پردے کے احکامات نازل ہوئے، انصار کی عورتوں نے راتوں کو جاگ کر چراغ جلا کر ساری رات اوڑھنیے سینے اور دوپٹے اور برقعے سینے کے اندر گزار دی، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئی تو اوڑھنیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اہل سنت کو برباد کرنے کے لیے سنیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھنے والے یہ مجرم مسلمانوں کے عقائد سے، مسلمانوں کی غیرت سے، مسلمانوں کے شرف سے، مسلمانوں کی حمیت سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے فہم سلف کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک اور حاجی صاحب ہیں، وہ پیر صاحب 63 من وزنی کیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ فیصل آباد میں مناتے ہیں۔ 63 من، 4 ربیع الاول سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے اور 12 کو تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عوام الناس کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آپ کے دور میں آیا، صحابہ کے دور میں آیا، کیا یہ صحابہ کا فہم ہے؟